والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے بھائیو، آج کا میرا موضوع دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کہ جو میرا غلام، میرا امتی میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اس بندے سے وہی بغض رکھتا ہے جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ آج کا جو موضوع ہے دیدار مصطفیٰ کے حوالے سے، دیدار مصطفیٰ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس مسلمان کو دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جاتی ہے وہ گویا کہ قسمت کا دھنی ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیارا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو جو دیدار مصطفیٰ حاصل ہوئی ہے، دیدار مصطفیٰ جو اس کو حاصل ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کرم ہوا، تبھی اس کو دیدار مصطفیٰ ہوا ہے۔ اور لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا کرم انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو اللہ رسول کی یاد میں گزارتے ہیں، اطاعت مصطفیٰ میں گزارتے ہیں، اتباع مصطفیٰ میں گزارتے ہیں، مصطفیٰ کی ادا کو ادا کرنے میں گزارتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اس کا رسول خوش ہو جاتے ہیں، اور کسی بھی رات اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھتی ہے، اور اس بندے کو، اس درود و سلام پڑھنے والے کو، اس نماز کی پابندی کرنے والے کو، اس روزوں کی پابندی کرنے والے کو، اچھے اخلاق کو اپنانے والے کو، اور ہر طرح سے اچھے عمل اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اس کو رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کو نافذ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کو یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، آپ کو اور مجھ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس طریقے سے زندگی گزاریں، کچھ ہماری زندگی کا ایسا عمل ہو کہ ہمیں بھی رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، دیدار ہو جائے، اور ہر غلام کی یہ تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ وہ رسول اکرم علیہ السلام کا وہ دیدار کر لے، یعنی کہ وہ زندگی میں ایک بار خواب کی حالت میں وہ دیدار مصطفیٰ کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے۔ لہٰذا وہ اسی طریقے سے کامیاب ہوگا جب وہ اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنے میں کامیاب ہو جائے گا، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، مصطفیٰ پاک کرم فرمائیں گے، اور پردے سارے ہٹا دیے جائیں گے، اور خواب میں اس کو رسول اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام کو، ہمارے بزرگان دین کو، اللہ کے نیک بندوں کو، برگزیدہ بندوں کو رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار ہویا کرتا تھا، اکثر بیشتر ہوا کرتا تھا، کیونکہ ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے تھے، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے تھے۔
اور سارے معاملاتی زندگی پر وہ عمل کرتے تھے، جو بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات تھے ان کے مطابق وہ زندگی گزارنے والے تھے اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے تھے، لہٰذا ان کے دلوں کے اندر سچی محبت مصطفیٰ تھی، تو لہٰذا وہ سچی محبت مصطفیٰ رنگ لاتی ہے، لازمی لاتی ہے، تو لہٰذا جو اپنے دلوں کے اندر رسول اکرم کی سچی محبت رکھتا ہے وہ محبت رنگ ضرور لاتی ہے، اور اسی رنگ کی برکت سے الحمدللہ اس کو سوتے میں رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار ہو جاتا ہے گا۔ تو رسول اکرم علیہ السلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے رسول اللہ کی زیارت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ جب بندہ رسول پاک کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو رسول اللہ کی یعنی کہ معرفت حاصل ہوتی ہے، عرفان حاصل ہوتا ہے، تبھی تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو تاکہ تم کو میری معرفت حاصل ہو جائے، میرا عرفان تم کو حاصل ہو جائے، اور قبر کے اندر جب تم سے سوالات پوچھے جائیں اور جب میرے بارے میں پوچھا جائے اور جب تم کو میری صورت دکھائی جائے، میرا چہرہ دکھایا جائے اور میرا دیدار کروایا جائے تو تمہیں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ ہو، تم کو درود پاک کی برکت سے جو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے تو درود پاک کی برکت سے تم کو سرکار کی معرفت حاصل ہو چکی بھی تھی، تو لہٰذا قبر کے اندر جب سوالات قبر ہوں گے اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا سرکار کے بارے میں تو سرکار کا عرفان ہم کو حاصل ہو چکا تھا، پہچان حاصل ہو چکی تھی، تو لہٰذا ہم فوری طور پر فرشتوں کو عرض کریں گے کہ یہ تو رسول اکرم علیہ السلام ہیں گے، ہم ان کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارتے تھے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے ہم تیسرا جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو، جو بندہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، الحمدللہ اس کو رسول اکرم علیہ السلام کی دیدار، اس کو زیارت ہوتی ہے، دیدار ہوتا ہے گا اس کو۔ اگر آپ اور میں رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اور سرکار کی زیارت کا جام پینا چاہتے ہیں تو ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہوں، اور اتنی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہمارا دل نرم ہو جائے، اور اتنا نرم ہو جائے کہ ہم لوگ رونے والے ہو جائیں، اور رو رو کر رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے والے ہو جائیں، اور درود پاک کے گجرے سرکار کی بارگاہ میں نظر کرنے والے ہو جائیں، پیش کرنے والے ہو جائیں۔ جب اس طریقے سے رو رو کر سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا جائے گا تو انشاءاللہ ضرور ہماری قسمت جاگ اٹھے گی اور ہم رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک مقررہ وقت میں، مقررہ تعداد میں اور ایک وقت میں آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے، لہٰذا آپ کا درود پاک پڑھنا کام آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا اور رسول اکرم علیہ السلام نے کرم فرمایا، اور جب آپ سوئے، آپ آرام کرنے کے لیے جب بستر پر گئے، کون؟ محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو رسول اکرم علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا، اے محمد بن سعد، تم جس منہ سے میری ذات پر درود پاک پڑھتے ہو وہ چہرہ میرے قریب کرو تاکہ میں اس کو چوموں۔ تو حضرت سیدنا محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ شرم کرنے لگے، یعنی کہ ان کو شرم آنے لگی کہ میں اپنا چہرہ سرکار کے پاس کیسے کروں کہ سرکار اس کو چومے، یعنی کہ وہ شرمانے لگے، وہ یہاں تک کہ رسول اکرم علیہ السلام نے شفقتانہ انداز میں محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گال پر، رخسار پر بوسہ لیا، چوم لیا، اور حضرت سیدنا محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمانے لگے، جب میں بیدار ہوا نا تو میرے رخساروں سے اور میرے گھر سے 8 روز تک خوشبوئیں آتی رہیں۔ دیکھا میرے بھائیوں، تو جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، نماز روزوں کی پابندی کرے، اچھے کام کرے، بے حیائی سے بچے، عریانیوں سے بچے، فحاشیوں سے بچے، اور اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچا کر رکھے، بد نگاہیوں سے بچا کر رکھے، عریانی سے بچا کر رکھے، اور تلاوت قرآن کرے، ماں باپ کو دیکھے اور بڑوں کو دیکھے، علماء اکرام کو دیکھے، ان آنکھوں کا صحیح استعمال کرے، صحیح مصرف میں لے کر آئے، تو انشاءاللہ جب وہ صحیح مصرف میں لے کر آئے گا اپنی آنکھوں کو اور صحیح استعمال کرے گا، انشاءاللہ صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے رسول اکرم علیہ السلام اس پر مہربانی فرمائیں گے، اس پر کرم فرمائیں گے، اور انشاءاللہ رسول اکرم علیہ السلام مہربانی فرماتے ہوئے اس کے خواب میں ضرور آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کو رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت ضرور ہوگی میرے بھائیوں،
انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ غزوہ احد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہے کہ ایک شخص جو زخموں سے چور چور تھا، وہ زخموں سے چور چور پڑا ہوا تھا اور کرا رہا تھا وہ، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں پانی لے کر اس کے پاس پہنچی اور وہ کرا رہا تھا وہ، اور کچھ کہہ بھی رہا تھا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ کے ساتھ سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ جب سنا تو وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول پر اللہ کی رحمت ہو، کاش کوئی جا کر ان کو میرا پیغام سنا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی اس کے منہ سے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا جو غلام زیاد ہے وہ آپ کو یاد فرما رہا ہے، وہ دنیا سے جانے والا ہے، وہ زخموں سے چور چور ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فوری طور پر وہ اپنے غلام زیاد کے پاس تشریف لائے، اور آنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا، اے زیاد آنکھ کھولو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ تو سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھ کھولی تو سامنے رسول اکرم علیہ السلام کا چہرے انور موجود تھا، سرکار کا زیبہ مبارک موجود تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ خوش ہو گیا، وہ وجدانی کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا، اے زیاد کوئی آخری تمنا ہے؟ تو زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہاں میری آخری تمنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جسم بمشکل کھینچ کر رسول اکرم علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا، قدموں میں رکھ دیا، گویا کہ وہ یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جان نکلے، اگر میری روح نکلے، اگر میری موت واقع ہو اور مجھ کو شہادت حاصل ہو تو مصطفیٰ کے قدموں میں حاصل ہو۔ حالانکہ وہ رسول اکرم علیہ السلام کو اشارت سے وہ بلا سکتے تھے یا زبان کے ذریعے سے وہ سرکار کو اپنے پاس بلا سکتے تھے، مشقت اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ یعنی کہ انہوں نے اپنا جسم بمشکل کھینچ کر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ یعنی کہ صحابہ کرام اس بات کو بھی گستاخی اور بے ادبی تصور کرتے تھے، اتنا ادب کیا کرتے تھے ہمارے صحابہ کرام۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے وہ بلا سکتے تھے سرکار کو، یا رسول اللہ میرے قریب آئیے، لیکن نہیں، رسول اکرم علیہ السلام سے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ خود اپنی تمنا کو ظاہر کرتے ہوئے زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو کھینچا اور کھینچ کر سرکار کے قدموں میں ڈال دیا، اور اس بات کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قدموں میں اور آپ کی یادوں میں اور آپ کی زیارتوں میں اور آپ کے دیدار میں مجھ کو شہادت حاصل ہو جائے۔ اور اس کے بعد زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، بس یہ کہنا تھا، اور پھر آپ کی روح قفا سے اتری سے پرواز کر گئی اور آپ نے شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ دیکھا میرے بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام کس قدر مطلب یہ کہ سرکار سے محبت کرتے تھے اور سرکار کے قدموں میں اپنا دم توڑنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، اپنی معراج سمجھتے تھے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عرض و گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا تھا، اور ان کی التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا تھا، اور ان کی مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا تھا، اور ان کی آرزوؤں کو پورا فرما دیا کرتا تھا۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھنا بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس خوش نصیب مرد کو یا جس خوش نصیب عورت کو رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے، میرے بھائیوں، وہ واقعی میں بڑا سعادت مند بندہ بن جاتا ہے یا بن جاتی ہے، بڑی مطلب خوشی کی بات ہوتی ہے اس کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ رسول اکرم علیہ السلام کا ظاہری طور پر وصال ہو چکا ہے، سرکار پردہ فرما چکے ہیں، تو جب یہ بات پتہ چلی تو عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ یعنی کہ مستجاب الدعوات اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں فوری طور پر قبول ہو جائے، اس کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ مستجاب الدعوات پر متمکن تھے۔ تو جب یہ خبر آپ کے پاس آئی کہ رسول اللہ کا وصال ظاہری ہو گیا ہے، تو آپ نے فوری طور پر اپنا ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میری یہ آنکھیں پرفریب دنیا کا نظارہ نہیں چاہتی، یہ رسول اکرم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے تھی، یہ سرکار کی زیارت کرنے کے لیے تھی، یہ سرکار کا دیدار کرنے کے لیے تھی۔ اب جبکہ رسول اکرم علیہ السلام ظاہری طور پر ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں، وصال فرما چکے ہیں، اور یہ آنکھیں دنیا کا پرفریب نظارہ نہیں چاہتی، یا اللہ اس آنکھ کو اپنی بارگاہ میں واپس لے لے۔ چنانچہ بس یہ دعا کرنی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی اور آپ نابینا ہو گئے۔ دیکھا میرے بھائیوں، ان آنکھوں کا مصرف ہی کیا جب آپ کا رخ زیبا نظر نہ آئے۔ تو لہٰذا ان آنکھوں کا مصرف یہی ہونا چاہیے کہ ان آنکھوں کا استعمال تلاوت قرآن کے ذریعے ہو، ان آنکھوں کا استعمال تلاوت قرآن کرنے کے ذریعے ہو، والدین کو دیکھنے سے ہو، ان آنکھوں کا استعمال کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے ہو، ان آنکھوں کا استعمال گنبد خضرا کو دیکھنے سے ہو، مسجدوں کو دیکھنے سے ہو، علماء کرام کو دیکھنے سے ہو۔ ان آنکھوں کا استعمال اچھا لینا چاہیے، لیکن آج کے دور میں ہمارے بھائی لوگ ان آنکھوں کا استعمال غلط لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دیدار مصطفیٰ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ ان آنکھوں کا استعمال غلط لیتے ہیں، وہ بدنگاہی کرتے رہتے ہیں، وہ ان آنکھوں سے عریانیاں دیکھتے رہتے ہیں، فحاشیاں دیکھتے رہتے ہیں، بے پردگیاں کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ خود ہی بتائیے میرے بھائیوں، جن آنکھوں سے آپ عریانیاں دیکھیں گے، بے پردگیاں دیکھیں گے، بدنگاہیاں کریں گے، تو ان آنکھوں کے اندر رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت کیسے ہوگی؟ لہٰذا ان آنکھوں کو پاک کیجئے، نمازوں کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، اچھے کام کے ذریعے سے ان آنکھوں کو پاک کیجئے، درود و سلام کے ذریعے سے ان آنکھوں کو پاک کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار ہوگا۔ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول، فنا فی الرسول کے مقام پر آپ فائز تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دوسرا حج کیا تو اس تمنا کو لے کر آپ حج پر گئے تھے کہ میں حج کے مناسک ادا کر چکنے کے بعد میں مدینہ المنورہ آؤں گا اور بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ جاؤں گا، روضہ رسول پر آ کر میں بیٹھ جاؤں گا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ، یہ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، سر کی آنکھوں سے دیدار کرنا چاہتا ہے، وہ بیداری میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، خواب میں بارہا آپ کا دیدار ہوا ہے، اب آپ کا بیداری میں دیدار کرنا چاہتا ہے گا۔ تو چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس امید کے ساتھ، اس تمنا کو لے کر آپ دوسرے حج پر چلے گئے اور حج کے مناسک ادا کیے، اور مناسک ادا کرنے کے بعد آپ مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، روضہ رسول پر آ کر آپ بیٹھ گئے اور سنہری جالیوں کے سامنے آ کر آپ بیٹھ گئے اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، اشک والی آنکھوں سے، رونے والی آنکھوں سے آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن پہلی رات آپ کے مقدر میں رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار نہیں تھا۔ جب دوسری رات آئی تو آپ نماز عشاء ادا فرمائی اور اپنے معمولات کو پورا کیا، اور کرنے کے بعد پھر آپ روضہ رسول پر آ کر بیٹھ گئے، سنہری جاریوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور پھر آپ درود و سلام پڑھنے لگ گئے۔ اشک بھری آنکھوں سے، برساتی ہوئی آنکھوں سے آپ درود پاک، درود و سلام پڑھنے لگ گئے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نعتیہ غزل بھی آپ نے لکھ ڈالی اسی وقت، اور وہ نعتیہ غزل آپ نے بارگاہ مصطفیٰ میں آپ نے سنا ڈالی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور پھر آپ نے وہ جو آخری جو مقطع ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، یہ پورا نعتیہ آپ نے کلام لکھا، غزل لکھی، اور آپ نے یہ بارگاہ مصطفیٰ میں آپ نے سنائی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہ جوش میں آئی۔ رسول اکرم علیہ السلام کے سامنے پردہ نہیں تھا، پردہ اعلیٰ حضرت کے سامنے تھا، وہ پردہ ہٹا دیا گیا اور سامنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ تو پتہ ہی چلا میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ
وہ اپنی زندگی میں کئی بار رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار کر چکے ہوئے تھے. خواب کے ذریعے سے عالم رؤیا میں وہ کئی بار رسول اکرم کا دیدار کر چکے تھے، اور آج رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار بیداری میں بھی ہو گیا. الحمدللہ. یہ اولیاء اللہ کی یہ صفات میں سے ہوتا ہے. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ خوابوں میں بھی سرکار کی زیارت کرتے رہتے ہیں اور بیداری میں بھی سرکار کی زیارت کرتے رہتے ہیں گے. ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اور حاضر ہو کر اس نے اپنے انداز میں جو اس کو یاد تھا، کیونکہ وہ ان پڑھ خاتون تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور وہ اپنے انداز میں وہ درود و سلام پڑھنے لگی. وہ پڑھ رہی تھی، وہ اتنے میں ایک خاتون اور آ گئی. اس نے اپنے بیگ سے ایک ڈائری نکالی، اور ڈائری نکالنے کے بعد دیکھ کر اچھے انداز میں، اچھے القاب میں اور بڑے پیارے القاب اور القابات کے ساتھ وہ درود و سلام پڑھنے لگ گئی. جب اس بوڑھی خاتون نے اس کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا کہ یار یہ کتنے اچھے انداز میں سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہی ہے، درود و سلام پڑھ رہی ہے. کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو میرے پاس بھی کتاب ہوتی اور میں بھی سرکار کا اچھے انداز میں درود پاک پڑھتی، درود و سلام پڑھتی، اور سرکار قبول فرماتے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا درود پاک قبول فرماتے ہوں گے، اسی کا درود و سلام قبول فرماتے ہوں گے جو اچھے القابات کے ساتھ پڑھنے والا ہو، جو دیکھ دیکھ کر اچھے انداز میں پڑھنے والا ہو. اس کا دل بھر آیا اور روتے روتے وہ سرکار کی بارگاہ میں یہ ساری باتیں عرض کر رہی تھی. بہرحال وہ درود و سلام پڑھ کر وہ اپنے گھر چلی گئی، اور رات کو جب وہ سوئی تو اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آ گئے اور ارشاد فرمانے لگے، ارے مایوس کیوں ہوتی ہو، ہم نے تمہارا درود اور تمہارا درود و سلام پہلے قبول فرمایا ہے. دیکھا میرے بھائیو، یعنی کہ جو خلوص دل کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے اور خلوص دل کے ساتھ، قلب کے رقت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہوتا ہے. حالانکہ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کی خلوص کو دیکھتا ہے، دلوں کی للہیت کو دیکھتا ہے. تو جس طریقے سے اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، چہروں کو نہیں دیکھتا، اسی طرح مصطفیٰ بھی وہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتے، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں. تو چنانچہ اس بوڑھی خاتون کا دل اس عورت سے زیادہ پیارا تھا، خلوص بھرا تھا. تو چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہربانی فرمائی اور اس کو رات میں جا کر اس کو اپنا دیدار کروا دیا. سبحان اللہ. یہ رسول اکرم علیہ السلام کا کرم ہے، فیض ہے. پیارے بھائیوں، ہم بھی اگر چاہتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار کرنا، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کو پاک کریں، ہم صاف کریں، ستھرا کریں، صاف شفاف کریں، اور اپنی آنکھوں سے بدنگاہی نہیں کیا کریں، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کیا کریں، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں. یقین کریں میرے بھائیوں، اگر آپ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو گے، آپ تلاوت قرآن کرو گے، آپ اچھے کام کرو گے، آپ نماز روزوں کی پابندی کرو گے، تو انشاءاللہ کرم ضرور ہوگا، کرم والا کرم ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو لازمی انشاءاللہ اللہ نے چاہا رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار آپ کو ضرور ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے بزرگان دین نے بے تحاشا بار رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار کیا ہے گا. حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں ظاہری، یعنی کہ ظاہری زندگی میں، سوتے میں نہیں بلکہ ظاہری زندگی میں، جاگتے میں، بیداری میں، سر کی آنکھوں سے، حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 75 بار رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار کیا ہے. 75 بار دیدار مصطفیٰ کیا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. اب اندازہ لگائیں کہ صلو علی الحبیب. بیٹا کھڑے نہیں ہوا کریں، آپ ادھر ادھر جاتے ہیں نا، تو میں آج ویسے ہی تھوڑا سا ٹینشن میں ہوں، اور آپ ادھر ادھر کھڑے ہوتے ہیں تو میں ذرا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے الحمدللہ. انہوں نے 75 بار اپنی سر کی آنکھوں سے رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار کیا ہے گا الحمدللہ. اندازہ لگا میرے بھائیوں، دیدار کیا. تو دیدار کس لیے کیا ہے؟ بیداری میں اس لیے کیا کہ آپ نے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں کئی بار دیدار مصطفیٰ کیا ہوگا، اس لیے آپ نے بیداری میں بھی دیدار کر لیا ہے گا الحمدللہ. یعنی کہ رسول اکرم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے. میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، میری صورت میں ابلیس نہیں آ سکتا، میری صورت میں ملعون نہیں آ سکتا. جس نے مجھ کو دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے. اور آگے چل کر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھا ان قریب وہ بیداری میں، وہ جاگتے میں، وہ سر کی آنکھوں سے میرا دیدار کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام کی بات بالکل صحیح اور درست ہے. سرکار کا ہر فرمان سچا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے. یعنی کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں کئی بار خواب میں رسول اکرم کا دیدار کیا تھا، تو اب ان کو بار بار رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار خواب میں بھی ہو رہا تھا، بیداری میں بھی ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں کئی بار دیدار ہوا تھا، اب بیداری میں بھی ہو گیا. آپ کے سامنے آپ نے ابھی سنا، سمجھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بات نہیں ہے، اس طریقے سے یعنی کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تو بس فرما دیا. سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا ان قریب وہ بیداری میں جاگتے میں بھی مجھ کو دیکھے گا، میری زیارت کرے گا. اب حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا یہ خاصہ ہے گا، جو بزرگان دین ہے، برگزیدہ جو بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاک باز بندے ہیں، ان کا یہ خاصہ ہے گا کہ وہ خواب میں بھی دیدار کیا کرتے تھے اور وہ بیداری میں بھی دیدار مصطفیٰ کیا کرتے تھے. بار 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 ان کو خواب میں بھی زیارت مصطفیٰ ہوا کرتی تھی اور بیداری میں بھی سرکار کی زیارت ہوا کرتی تھی. مگر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں جو عام بندے ہوتے ہیں، عام جو بندے ہوتے ہیں، وہ اگر خواب میں دیدار مصطفیٰ کر لیں تو ان کو بیداری میں کب زیارت مصطفیٰ ہوتی ہے؟ بیداری میں اس وقت زیارت مصطفیٰ ہوتی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہوتے ہیں. دیکھا، یعنی کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہوتے ہیں. اور میں تو یہی کہوں گا کہ یار یہی موقع اچھا ہے دیدار مصطفیٰ کا، کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، یہاں اس کی جان نکالی جا رہی ہو، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آ چکے ہوں اور اس کی روح قبض کر رہے ہوں اور اس کی جان نکل رہی ہو اور دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہو اور ہوتا جا رہا ہو اور اس کی روح نکلتی جا رہی ہو، یا دیدار مصطفیٰ کمپلیٹ ہو اور یہاں پر روح بھی نکل جائے اور روح کا نکلنے کا پتہ بھی نہ چلے، تکلیف بھی نہ ہو. یہ اچھی بات ہے میرے بھائیوں، یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے، عوام الناس کے لیے، کہ اگر عوام الناس کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے تو انشاءاللہ موت کے وقت وہ رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ. تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، صحیح بات تو یہ کہ جو بندہ رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ مین پوڑی وغیرہ نہ کھایا کرے، وہ گٹکا نہ کھایا کرے، وہ علائیں بلائیں چیز نہ کھایا کرے، وہ چرس جو پیتا ہے، سٹا جو لگاتا ہے، جو الٹی سیدھی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے، منہ سے بھپکے آ رہے ہوتے ہیں، بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. حالانکہ سرکار کی شریعت کے اندر تو یہ ہے کہ جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، گٹکا کھانے والا ہو، بدبو آ رہی ہو، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس پر واجب نہیں ہوتا. حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اس وقت واجب نہیں ہوتا کیونکہ منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو اس کو حکم یہ کہ وہ مسجد میں نہ آئے اپنا بدبو والا منہ لے کر، وہ گھر ہی پہ نماز پڑھ لے. وہ حکم یہ شریعت کا، سمجھا. تو لہٰذا آپ کو اور مجھ کو چاہیے کہ ہم ایسی چیز نہ کھائیں جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے. آپ رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہو اور مین پوری چھوڑنا بھی نہیں چاہتے،
آپ سرکار کا دیدار بھی کرنا چاہتے ہو اور گٹکا بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہو، آپ گالیاں بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ جھوٹ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ چغلیاں اور برائیاں بھی کرنا نہیں چھوڑنا چاہتے، تو میرے بھائیوں اگر یہ ساری حالت ہمارے ساتھ رہی تو رسول اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اور جب سرکار کا دیدار نہیں ہوگا تو موت کے وقت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ہم زیارت کس کی کریں گے؟ ہم کس کے جلووں میں دنیا سے رخصت ہوں گے؟ تو لہٰذا اگر اچھے معاملات کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہو، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو اور اچھے اعمال کرنا شروع ہو جاؤ، تو انشاءاللہ موت کے وقت رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہوگی اور آپ کی روح بھی قبض ہو رہی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھی حالت کے اندر سرکار کے جلووں میں، قدموں میں، یادوں میں، محبتوں میں انشاءاللہ دم توڑنا نصیب ہو جائے گا۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، ہر عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ یہ ہر عاشق کی تمنا ہونی چاہیے، یہ آرزو ہونی چاہیے کہ جب میرا انتقال ہو، جب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو اس وقت رسول اللہ کا دیدار ہو رہا ہو، سرکار کے دیدار میں، سرکار کی رہنمائیوں میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ ایسا مطلب یہ کہ مائنڈ ہونا چاہیے ہم لوگوں کا۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، یہ بات بالکل درست ہے کہ سرکار نے جو ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا وہ ان قریب بیداری میں بھی دیکھے گا، وہ لازمی دیکھے گا وہ انشاءاللہ۔ کوئی آپ کو ورغلائے یا آپ کو الٹی سیدھی باتوں میں لے کر آنے کی کوشش کرے، آپ اس کی باتوں میں نہیں آئیے گا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بالکل صحیح ارشاد فرمایا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی عام ہو یا خاص ہو، جو بھی سرکار کا دیدار خواب میں کر لے گا انشاءاللہ اس کو بیداری میں رسول اللہ کا دیدار ضرور ہوگا۔ اگر وہ خاص میں سے ہے تو وہ تو اپنی زندگی میں بھی سرکار کا دیدار کر رہا ہوگا، اور جو عام ہے وہ موت کے وقت بھی سرکار کا دیدار کر رہا ہوگا انشاءاللہ۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا۔ کس نے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سرکار کا دیدار کیا۔ جب دیدار کیا تو آپ کو یہ خیال آیا کہ یار میں نے تو رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے، سرکار کا دیدار کر لیا ہے، تو اب جاگتے میں کیسے دیکھوں گا سرکار کو؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے خواب میں سرکار کا دیدار کیا وہ جاگتے میں بھی سرکار کا دیدار کرے گا۔ تو اب تو میں نے الحمدللہ سرکار کا دیدار کر لیا ہے خواب میں، اب میں بیداری میں کیسے کروں گا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات یعنی کہ ان کو خیال میں آئی، تو چنانچہ وہ اپنی خالہ کے گھر گئے۔ خالہ کون ہے ان کی؟ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، ام المومنین میں سے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ مبارکہ ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی خالہ کے گھر چلے گئے تو ان کی خالہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ ان کے گھر پہ رسول اکرم علیہ السلام کا آئینہ تھا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ رسول اللہ کا آئینہ تھا، تو جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا وہ جو آئینہ تھا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا۔ تو جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آئینہ مصطفیٰ کو دیکھا، جب اس کو دیکھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنا چہرہ اس کے اندر نظر آنا چاہیے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس آئینے کے اندر، اس شیشے کے اندر اپنا چہرہ نظر نہیں آیا، بلکہ اس آئینہ مصطفیٰ کے اندر مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ رہا تھا، مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا تھا، مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ مطمئن ہو گئے۔ الحمدللہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ صحیح ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا وہ ان قریب بیداری میں بھی دیکھے گا۔ تو الحمدللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ رسول اللہ کے آئینے کے ذریعے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آئینے میں، رسول اللہ کی آئینے میں رسول اللہ کا دیدار حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے میرے بھائیوں۔
اچھا یہاں پر ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ وہ بعض ہمارے لوگ ایسے ہیں جن کو اگر رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صحابی ہو گیا میں تو، یا جن کو مطلب یہ کہ خواب میں دیدار ہو جائے یا بیداری میں دیدار ہو جائے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو میں صحابی ہو گیا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہوتا۔ ہاں فضیلت تو آپ کو مل جائے گی۔ فضیلت کیا ہے اس کی؟ فضیلت یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے نا وہ ہمیشہ اچھی حالت میں گزرتی ہے، اور اس کے سارے معاملات جو ہے نا وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں گے۔ یہ فضیلت ہے رسول اللہ کو دیکھنے کی۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اگر کسی نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھ لیا تو وہ صحابی ہو گیا، معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ جس نے یعنی کہ رسول اکرم علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھنا، ایمان کی حالت میں دیکھنا، سرکار کی ظاہری زندگی میں جو سرکار نے اپنی جو ظاہری زندگی مبارکہ جو گزاری ہے، اس ظاہری زندگی میں جو صحابہ کرام نے جو آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اور ایمان کی حالت میں اس صحابی کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو وہ صحابی کا درجہ پاتا ہے گا۔ یا سرکار کی صحبت کو اختیار کر لیا ایمان کی حالت میں، کیونکہ بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو نابینا تھے، جو سرکار کی زیارت نہیں کر سکتے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن ام مکتوم ہو گئے، یہ نابینا صحابی تھے، تو لہٰذا یہ سرکار کی زیارت تو نہیں کر سکتے تھے، مگر انہوں نے سرکار کی صحبت کو اختیار کیا تھا، سرکار کی معیت کو ایمان کی حالت میں اختیار کیا تھا، اور ایمان کی حالت میں یہ رخصت بھی ہوئے تھے، تو اس طرح سے یہ صحابی ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھے یا رسول اللہ کی صحبت کو اختیار کرے، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، تو وہ صحابی کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ وہ سمجھا؟ وہ صحابی کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ صحابی جو ہے وہ عبادت کے ذریعے سے حاصل، یعنی صحابیت کا جو درجہ ہے وہ عبادت کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا، وہ مجاہدات کے ذریعے سے، لمبی لمبی عبادات کے ذریعے سے، لمبی لمبی نمازوں کے ذریعے سے، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کے ذریعے سے صحابیت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، یا قرآن کو دیکھنے کے ذریعے سے صحابیت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحابیت کا درجہ جو حاصل ہوتا ہے وہ صاحب قرآن کو ایمان کی حالت میں دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے گا، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جانے سے ہوتا ہے۔ سمجھا؟ تو یہ ہمارے صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے کے سارے جو صحابہ ہیں وہ الحمدللہ صحابہ وہی ہوتے ہیں جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو جنہوں نے دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہو، وہ صحابہ کا درجہ پاتے ہیں، اور ہر صحابی قطعی جنتی ہوتا ہے گا۔ سمجھا؟ اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹا خواب کرتے ہیں، جھوٹا خواب کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی میں نے تو رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، حالانکہ سرکار کو خواب میں دیکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، سرکار کی زیارت نہیں کری ہوئی ہوتی، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے۔ یاد رکھو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں گے آج کے دور میں، یعنی کہ وہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور سرکار نے کیا فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹا خواب کرنے والا ہوگا قیامت کے روز اس کو دو جو کے دانے دیے جائیں گے، جو کے دانے، اور کہا جائے گا کہ اس کے اندر گرا لگاؤ، اس میں گٹھا لگاؤ، گانٹھ لگاؤ۔ وہ گانٹھ وہ کیسے لگا سکے گا، گرا کیسے لگا سکے گا؟ تو جب تک وہ گرا نہیں لگا سکے گا تو گویا کہ وہ عذاب سے دوچار رہے گا۔ وہ قیامت کے میدان میں اس کو یہ عذاب دیا جائے گا جو جھوٹا خواب کرنے والا ہوگا، جو یہ کہنے والا ہوگا ارے مجھ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت ہوئی ہے خواب میں، جبکہ اس کو نہیں ہوئی بھی ہوگی، جو یہ کہتا ہوگا کہ خواب میں مجھ کو داتا علی حجویری کی زیارت ہو گئی، خواجہ غریب نواز کی زیارت ہو گئی، میں نے خواب میں مکہ دیکھا ہے، میں نے خواب میں مدینہ دیکھا ہے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو طواف کرتا ہوا دیکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو روضہ رسول پر دیکھا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مردوں میں عورتوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹا خواب کر رہے ہوتے ہیں گے۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی آؤ بھگت شروع ہو جائے، ان کی رسپیکٹ شروع ہو جائے۔
اور ان کی عزت کے اندر اضافہ ہو جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح جھوٹا خواب کر دیں گے تو لوگ ہماری عزت کرنے والے ہو جائیں گے, ہماری آؤ بھگت کرنے والے ہو جائیں گے, ہماری رسپیکٹ کرنے والے ہو جائیں گے, ہماری عزت کریں گے, تعظیم کریں گے, ادب کریں گے, احترام کریں گے. ارے زبردستی کی عزت کیوں حاصل کر رہے ہو؟ زبردستی کی عزت کے اندر مزہ نہیں ہے. جو اللہ تم کو عزت دے اس کے اندر مزہ ہے, اس میں مزہ ہے. زبردستی کی تم عزت حاصل کر رہے ہو, اس میں تمہاری عزت نہیں ہے, اس میں عزت نہیں ہے, اس میں تمہاری گویا کہ بے عزتی ہے. آج نہیں تو کل تمہارا راز فاش ہو جائے گا. اور پھر اگر کسی بندے کو سرکار کی زیارت ہو بھی جاتی ہے, یا خواجہ غریب نواز کی زیارت ہو بھی جاتی ہے, مکہ مدینے کی زیارت ہو بھی جاتی ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو بتائے نہیں, جتائے نہیں, وہ خاموش رہے, اس بات کو راز رکھے. جس طرح تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو اور راز میں رکھتے ہو, اسی طریقے سے تم اپنی ان زیارتوں کو بھی, جو تم زیارت خواب میں کر لیتے ہو, ان زیارت کو بھی مطلب یہ کہ راز میں رکھو, کسی کو بتاؤ نہیں, جتاؤ نہیں. اگر تم بتاؤ گے تو یعنی کہ مزہ نہیں رہے گا, وہ مزہ ہی نہیں آئے گا زندگی گزارنے کا. خاموش رہو. اور جس نیک کام پر تم, اس نیک کام کو, جو نیک کام تم کر رہے ہو, استقامت کے ساتھ جو تم نیک کام کرے وہ کرتے چلے جاؤ. انشاءاللہ تمہاری جو عزت ہے اس کے اندر اضافہ بھی ہوگا. اور جو دیدار مصطفیٰ اگر تم کو ہوا ہے, یا جو بھی زیارت تم کو ہوئی ہے, انشاءاللہ اس کے اندر اضافہ ہوگا, انشاءاللہ اس کے اندر اضافہ ہوگا. تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں, جو لوگ رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں, صاف اور ستھرا رکھیں, اور وہ رونے کی کوشش کیا کریں. جب وہ درود پاک پڑھ رہے ہوں, درود و سلام پڑھ رہے ہوں, وہ رو رو کر وہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ کرم ہوگا, ضرور ہوگا کرم انشاءاللہ تعالی. اب رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اور وہ اکثر بیشتر سرکار کی بارگاہ میں آتا تھا, اور سرکار کو ٹکٹکی باندھ کر وہ دیکھتے ہی چلا جاتا تھا. وہ یعنی کہ وہ اس طرح وہ دیکھتا تھا کہ وہ پلک بھی نہیں چھپکاتا تھا, وہ اس طرح وہ دیکھتے ہی چلا جاتا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارے اس طرح دیکھنے کا کیا سبب ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, میں آپ کی زیارت کر کے, آپ کا دیدار کر کے لطف اندوز ہو رہا ہوں. دیکھا آپ نے, وہ یہ عرض کرنے لگا کہ میں آپ کی زیارت کر کے, میٹھا میٹھا دیدار کر کے میں لطف اندوز ہو رہا ہوں. تو حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو خواب میں رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار ہو جاتا ہے, تو اس کی جو زندگی ہے وہ بڑی اچھی گزرتی, جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے, بڑی اچھی گزرتی ہے. اس کی زندگی کے تمام مسائل, دشواریاں جو ہے نا, وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر میری زیارت کرنا واجب ہے. بتاؤ, یعنی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم پر میری زیارت کرنا واجب ہے. اب میرے بھائیوں, یہ بات جو ہے سمجھنے والی بات ہے. یعنی کہ سرکار ارشاد فرما رہے, میرے غلاموں, اے کلمہ گو لوگوں, اے مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں, اور میری یاد میں زندگی گزارنے کا جذبہ رکھنے والوں, رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم پر میری زیارت کرنا واجب ہے. اب زیارت کیسے ہوگی میرے بھائی؟ زیارت تو تبھی ہوگی کہ جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے, ہم اتباع میں زندگی گزاریں گے, سرکار کی ادا کو ادا کریں گے, سرکار کی غلامی کا حق ادا کریں گے, بری یاری دوستیوں سے جان چھڑائیں گے, الٹی سیدھی حرکتوں سے باز رہیں گے, تو پھر ہم کو سرکار کی زیارت بھی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ, کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری سنتوں کو لازم پکڑ لو. جو میری سنت کو لازم پکڑ لیتا ہے یقیناً اس کو ہی سرکار کی زیارت ہوگی. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ آج کے دور میں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کے لیے بھی میری پیروی کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ میری پیروی کریں گے, میری اتباع کریں گے, اور میری غلامی کا حق ادا کریں گے. میری پیروی کیے بغیر چارہ نہیں ہے ان کے لیے. تو جب یعنی کہ رسول اکرم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں, تو میرے بھائیوں, آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں تو زیادہ رسول اللہ کا ادب کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے, اور سرکار کی ادا کو ادا کرنا چاہیے, سرکار کی اتباع میں زندگی گزارنا چاہیے.
اور سرکار کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ یقیناً ہمیں سرکار کی زیارت ضرور ہوگی. تو لہٰذا میرے بھائیوں، جو بندہ سرکار کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ غریانیوں سے، فحاشیوں سے، بے حیائیوں سے، بدنگاہیوں سے، بے پردگیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے. وہ بچا کر رکھے، اپنی آنکھوں کا استعمال اچھا رکھے، پاکیزہ رکھے اپنی آنکھوں کا استعمال. تو انشاءاللہ ضرور اس کو رسول اللہ کا دیدار ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو 24,000 بار رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے گا. 24,000 بار رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے. اور بھائی 24,000 بار نہ ہو تو بھائی ظاہر بات ہے اتنا تو ہونا چاہیے، حق بنتا ہے ایک وزیر کا. یعنی کہ رسول اکرم علیہ السلام کے وزیر ہے نا کون؟ جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام آسمانوں کے وزیر ہیں یہ. اور زمین کے وزیر کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہیں زمین کے وزیر. اور آسمان کے وزیر حضرت سیدنا جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام ہیں گے. تو چنانچہ جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں بار بار جو وحی لے کر آیا کرتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے. تو چنانچہ پیغام اللہ کا بھی دے دیا جاتا تھا اور اس بہانے رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت بھی ہو جاتی تھی. الحمدللہ ایک بات سے دو مزے حاصل ہو جاتے تھے. یعنی کہ اللہ کا کلام بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا تھا اور سرکار کی زیارت بھی ہو جاتی تھی. اور اس طریقے سے آپ نے 24,000 بار رسول اکرم علیہ السلام کو دیکھا ہے گا. 24,000 بار. ایک مرتبہ کیا ہوا، جب یہ غزوہ بدر کا جب مارکہ ہوا تھا نا، غزوہ بدر کا مارکہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3,000 پھر 5,000 فرشتوں کو مطلب یہ کہ بھیجا تھا. اور ان فرشتوں کے ذریعے سے الحمدللہ مارکہ بدر جو تھا اس کو فتح کیا تھا مسلمانوں نے. الحمدللہ فرشتوں کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان جیت گئے تھے، فتح حاصل ہو گئی تھی. تو رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو چنانچہ نماز پڑھنے لگے. سرکار نے امامت فرمائی، اللہ اکبر کہہ کے وہ نماز میں داخل ہو گئے. صحابہ کرام نے وہ پیچھے سب بندی فرما لی. اب جبریل امین علیہ السلام رسول اکرم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام نے نماز کی امامت فرما رہے ہیں اور نیت باندھ لی ہے گی. تو جبریل امین علیہ السلام نے خیال کیا کہ بھائی اب تو ہمارا کام ہو چکا ہے گا، اب ہمارا کام جس کام کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا وہ کام تو ہو گیا ہے، چلو ہم ٹھیک ہے اپنے مقام پر جاتے ہیں. تو چنانچہ جبریل امین اپنے تمام کے تمام لشکر کو لے کر، فرشتوں کو لے کر وہ اپنے مقام پر جانے کے لیے پرواز کرنے لگے. تو جیسے ہی پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کے دروازے بند تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمان کے دروازوں کو بند فرما دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا ہے جبرائیل میرے مصطفیٰ سے تم اجازت تو لے کر آئے نہیں ہو، جاؤ پہلے اجازت لے کر آؤ اور پھر اپنے مقام پر جاؤ. تو جبریل امین دوبارہ وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد سرکار سے اجازت لی اور اجازت لے کر پھر وہ اپنے مقام پر سدرۃ المنتہا پہنچے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت 24,000 بار جبریل امین نے کی ہے الحمدللہ. اور ہمارے بزرگان دین اکثر بیشتر وہ رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت کرتے رہتے تھے وہ الحمدللہ. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ کوئی رات بھی ایسی نہیں گزرتی کہ جس رات میں رسول اکرم کا دیدار نہ کرتا ہوں. بتائیے آپ، یعنی کہ وہ روزانہ بلا ناغہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ سرکار کا دیدار کرتے رہتے تھے. وہ بتائیے آپ، روزانہ رات کو سرکار کا دیدار کیا کرتے تھے وہ. اب اندازہ لگائیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام کا اندازہ لگائیے، رتبے کا اندازہ لگائیے. اور حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زوجہ ہے نا، زوجہ اہلیہ، انہوں نے 84 بار رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت کی تھی. ان کی اہلیہ نے حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ نے. اب اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی زوجہ کس قدر میرے بھائیوں وہ شریعت کی پابند تھی، وہ قرآن و سنت کی وہ پابند تھی، قرآن کے اصولوں کے مطابق وہ چلا کرتی تھی. تو اللہ کے رسول نے کرم فرمایا اور 84 بار انہوں نے دیدار کیا، دیدار مصطفیٰ کیا. تو جو خاتون، جو عورتیں
رسول اکرم علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والی ہوتی ہیں اور بے پردگی سے اپنے آپ کو روکتی ہے، بد نگاہیوں سے اپنے آپ کو روکتی ہے اور غلط حرکت سے اپنے آپ کو باز رکھتی ہے، تو ان کو رسول اکرم کی زیارت ہو جاتی ہے گی، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہر اس بندے کو ضرور رسول اکرم کی زیارت ہوگی جو اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والا ہوگا، اور خاص کر کے میرے بھائیوں ان خاتون کو، ان عورتوں کو ضرور زیارت مصطفیٰ ہوگی کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والی ہوتی ہیں، بے پردگی سے بچنے والی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آج کل جو شادیاں چل رہی ہیں، شادی بیاہوں کا جو ماحول ہے آج کل کا، تو کتنی خواتین ایسی ہیں گی کہ بد نگاہیاں مطلب یہ کہ ہو رہی ہوتی ہیں، بے پردگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور منع فرمایا گیا ہے کہ اس طریقے سے نہ جایا جائے کہ نہ تم کو کوئی دیکھے نہ تم کسی کو دیکھو، بد نگاہی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن آج یعنی کہ ہماری خواتین بد نگاہیاں کر رہی ہوتی ہیں اور ہمارے نوجوان حضرات، مرد حضرات وہ بد نگاہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ یہ سب گناہ ہے، منع ہے۔ جب شریعت نے منع فرما دیا تو میرے بھائیوں ہمیں باز رہنا چاہیے، ہمیں رکے رہنا چاہیے، باز رہنا چاہیے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا نا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورتوں کے نزدیک سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام اس بات کا جواب نہ دے سکے، نشست برخاست ہو گئی۔ اس میں علی المرتضیٰ بھی تھے، اپنے گھر آ گئے اور وہ سوچ رہے تھے کہ یار اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے نزدیک سب سے بہترین چیز کیا ہے، وہ سوچ رہے تھے۔ تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کو دیکھا کہ وہ کچھ غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو خاتون جنت نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ آپ کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہیں؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے جو بابا جان ہیں انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ عورتوں کے نزدیک سب سے بہترین چیز کیا ہے، تو ہمیں اس کا جواب بن نہیں پڑا، وہی سوچ رہا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ خاتون جنت مسکرانے لگی تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم اس کا جواب جانتی ہو؟ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں میں جانتی ہوں اس کا جواب۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس کا جواب یہ ہے۔ سرکار نے کیا پوچھا؟ سرکار نے پوچھا کہ عورتوں کے نزدیک سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو اس کا جواب خاتون جنت نے کیا دیا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ غیر مردوں میں سے کوئی عورتوں کو نہ دیکھے، غیر مردوں میں سے کوئی عورتوں کو نہ دیکھے، یہ عورت کے نزدیک بہترین چیز ہے۔ دیکھا آپ نے؟ لیکن آج کی جو عورتیں ہیں وہ بن سمر کر وہ گھروں سے نکلتی ہیں اور وہ یہ چاہتی کہ کوئی مجھ کو دیکھے اور میرے پیسے وصول ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، سمجھے آپ؟ تو آج کل کی حالت یہ ہو گئے، حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جس کی بیوی بن سمر کر، سرخی پاؤڈر لگا کر، ٹیپ ٹاپ ہو کر، خوشبو لگا کر جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اس کا شوہر اس بات پر رضامند ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے ہر قدم پر اس مرد کے لیے، اس کے شوہر کے لیے جہنم میں ایک ایک گھر تیار کیا جاتا ہے گا۔ دیکھا آپ نے؟ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ معراج پر گئے تھے نا تو سرکار نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ سر کے بالوں سے وہ لٹکی ہوئی ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ دیکھا آپ نے؟ اور سرکار نے ایک عورت کو اور دیکھا کہ جس کے جسم کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ اپنے جسم کو اور اپنی زینت کو غیر مردوں پر یہ ظاہر کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے گا، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ تو حدیث پاک میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک اللہ رسول کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ میرے گھر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ساری کے سارے مطلب یہ کہ وہ با پردہ ہو جائیں، بے پردگی نہ کیا کریں۔ تم اللہ کی بندی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکرانے کے طور پر بے پردگی سے باز رہا کرو، نمازیں پڑھا کرو، اچھے کام کیا کرو، برے کاموں سے بچا کرو۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں جو خاتون، جو عورت
واقعی میں شریعت کی پابند ہوگی، قرآن و سنت کی پابند ہوگی اور اسلام کے اصولوں کے مطابق وہ زندگی گزارنے والی ہوگی، تو انشاءاللہ یقیناً اس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہوگا انشاءاللہ، ضرور اس کو انشاءاللہ سرکار کا دیدار ہوگا میرے بھائیوں، یقیناً اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو دیدار مصطفیٰ ہوگا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، روضہ رسول پر حاضر ہوئے، مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، بغداد سے میری روح جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، یا رسول اللہ آج میں خود اپنے جسمانیت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنے جسم کے ساتھ بدن کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے اور اپنا ہاتھ باہر نکالیے تاکہ میں آپ سے مصافحہ بھی کروں اور آپ کا ہاتھ چومنے کا مجھ کو شرف حاصل ہو جائے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، سرکار کا ہاتھ مبارک قبر اندر سے باہر آیا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصافحہ کیا اور ہاتھ کو چوما، بوسہ دیا۔ اب بعض لوگ یہاں پر اعتراض کریں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یار یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب معراج کی رات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 1,24,000 انبیاء کرام وہ ہاتھ کے ساتھ نہیں اپنے پورے وجود کے ساتھ جسمانیت کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں پہنچے اور پیارے مصطفیٰ کے پیچھے نماز کو ادا کی ہے۔ میرے بھائیوں جب وہ پورا وجود لے کر وہاں پر پہنچے تو ہاتھ نکالا کون سی کمال کی بات ہے، یعنی کہ کوئی اتنی بڑی بات پھر نہیں ہے، کوئی پھر اتنی بڑی بات تو نہیں ہے نا، پورا وجود لے کر جب وہاں پر پہنچے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر مسئلہ حل ہو رہا ہوتا ہے نا وہ ان باتوں کو وہ ضعیف قرار دے دیتے ہیں، وہ موضوع قرار دے دیتے ہیں۔ جہاں پر مسئلہ حل ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر یہ حالت ہو چکی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن ترین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد بن ترین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نعت گو شاعر تھے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے زبردست یعنی کہ نعت گو شاعر تھے، اور سرکار کی بارگاہ میں مدح سرائی کرتے تھے، یہ سرکار کی نعتیں پڑھتے تھے یہ، اور کئی بار انہوں نے جاتے آتے رسول اکرم علیہ السلام کا بیداری میں دیدار کیا ہے گا، اور ان کے بارے میں علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت جب یہ محمد بن ترین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے تو رسول اکرم علیہ السلام اپنی قبر اندر سے ان سے کلام فرماتے۔ اب اندازہ لگائیں، کیونکہ میرے بھائیو ہمارے پیارے مصطفیٰ تو زندہ ہے نا، حیات ہے نا، حیات النبی ہے نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے گا کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ اپنی قبر اندر کے اندر سلامت ہے، زندہ ہے۔ جو سلامت نہیں سمجھتا، زندہ نہیں سمجھتا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو پیارے مصطفیٰ کو زندہ سمجھتا ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے پیارے مصطفیٰ کو زندہ سمجھتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اجسام پر مٹی کا کھانا حرام کر دیا ہے گا، مٹی کا کھانا حرام کر دیا ہے، اور بالکل ویسا ہی جو مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے اور ادا کو ادا کرتا ہے، تو وہ بھی میرے بھائیوں وصال کے بعد، انتقال کے بعد اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے گا۔ وہ بھی جو سرکار کی ادا کو ادا کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اپنی قبر کے اندر زندہ رہتا ہے گا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر وہ جو فرعون کا درباری تھا، مسخرہ تھا، وہ فرعون کا جو درباری تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے اوپر اور فرعون کی ذریت کے اوپر جب عذاب نازل کیا، دریائے نیل کی صورت میں جب عذاب نازل کیا، سارے مر گئے تھے، لیکن یہ جو مسخرہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا تھا۔ کیوں بچا لیا تھا؟ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ بندہ تو مجھ کو
بڑا دل دکھاتا تھا، میرا دل آزاری کا باعث بنتا تھا، یہ کیسے بچ گیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جب ہم نے اپنا عذاب نازل کیا تو یہ تمہاری ادا کو ادا کر رہا تھا، تمہاری اتباع کر رہا تھا، تمہاری نقل کر رہا تھا، تو ہماری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جو تمہاری اتباع کرے، جو تمہاری ادا کو ادا کرے، ہم اس کو عذاب کیسے دیں؟ اب اندازہ لگائے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرے ہو کافر ہو کر جو موسیٰ کی نقل کرے وہ عذاب سے بچ جائے، اور جو مصطفیٰ کا غلام ہو، مسلمان ہو، جو مصطفیٰ کی اتباع کرے، اطاعت کرے، غلامی کا حق ادا کرے، وہ مرنے کے بعد قبر میں کیسے گل سکتا ہے؟ وہ کیسے سڑ سکتا ہے؟ وہ کیسے گل سکتا ہے؟ وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اہل سنت۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ ایک عام جو مومن ہوتا ہے اس کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ رسول اکرم علیہ السلام کی جو قبر انور ہے وہ کتنا بڑا جنت کا محل ہوگی، وہ اندازہ لگا لیں۔ ایک ادنا